बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नामालूम अफराद के गिर्द इमरान खान ने घेरा तंग करना शुरू कर दिया है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस घेरे को मजीद तंग करती हुई दिखाई और सुनाई दी। मैं आपको आज एक नामालूम फर्द दिखाने जा रहा हूं, एक ऐसा नामालूम फर्द जो इमरान खान के नाअहली के फैसले के बाद या डी सीट होने के फैसले के बाद एहतजाज के दरमियान घुस के पुलिस को मुखबरियां कर रहा था और तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ्तार कर रहा था। यह नामालूम शख्स एक बैज पहने हुए था, लेकिन ये सादा लिबास में था। मैं आपको दिखाता हूं, लेकिन सबसे पहले आज की दो अहम तरीन चीजें। इमरान खान ने यह कह दिया है कि जुम्मे वाले दिन वो तारीख का ऐलान करने जा रहे हैं लॉन्ग मार्च के लिए। लॉन्ग मार्च जो कि पुरअमन होगा, लेकिन पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मार्च होगा। यह लॉन्ग मार्च ऐसा होगा जिसको इंटरनेशनल मीडिया भी कवर करेगा, और यहां पे मीडिया को रोकने के बावजूद ये रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि सोशल मीडिया भी कवर करेगा और इंटरनेशनल मीडिया भी कवर करेगा। यह ऐसा मार्च होगा कि जो चोलें हिला देगा इस हुकूमत की, इन इंपोर्टेड जोकरों को हिला के रख देगा। इसके बाद रिजल्ट क्या होना है और इमरान खान ने क्या अचीव करना है, ये लॉन्ग मार्च जब शुरू होगा तो उस पर डिपेंड करता है। लोग कह रहे हैं जी इमरान खान क्लियर गोल नहीं दे रहे। पहले उन्होंने कहा था हम इलेक्शन लेकर जाएंगे, अब वो ये नहीं कह रहे कि मैं इलेक्शन लेकर जाऊंगा। मेरे पाकिस्तानियों, गौर से सुनिएगा मेरी बात। आपकी तादाद कितनी ज्यादा निकलती है जब लॉन्ग मार्च होगा, उस पर डिपेंड करता है। मैं वो बात फिर दोहराता हूं जो मैंने मई के लॉन्ग मार्च से पहले कही थी। अगर आप मिलियन निकल आए बाहर, यानी 10 लाख से 20 लाख लोग इस्लामाबाद की तरफ चल पड़े, देखें ये 22-23 करोड़ का मुल्क है। 22-23 करोड़ में अगर 1% आबादी, मैं कुछ ज्यादा आबादी की बात नहीं कर रहा, 1% मुल्क की आबादी अगर निकल आई बाहर, 1%, तब्दीली आ जाएगी। ना सिर्फ हुकूमत गिरेगी, बल्कि शहबाज शरीफ अपनी काबीना समेत मुल्क से फरार हो जाएंगे। ये मैं आपको आज बता रहा हूं, मार्क माय वर्ड्स। आप 1% निकल के दिखा दें, ये फरार हो जाएंगे। और इसी पे इमरान खान रिलाई कर रहे हैं। ऐलान अभी नहीं होगा कि हम इलेक्शन लेकर जाएंगे, हम बैठ जाएंगे, हम धरना करेंगे। वो आपकी तादाद डिटरमिन करेगी क्या होना है। और दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, इमरान खान ने 7 आदम स्वाति को बिठा के कहा कि मैं इनके साथ हर फोरम पे जाऊंगा। और ये जो नामालूम अफराद है, किसी कानून की नीचे नहीं, जो इनका दिल में आता है करते हैं। इन्हें कोई रोकने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। जिसको चाहे उठा लिया, जिसको चाहे जलील कर लिया, जिसको चाहे कपड़े उतार दिए, इनका पीछा किया जाएगा। चीफ जस्टिस से कहा जा रहा है कि आप एक्शन लें, आप समोटो लें, नहीं तो खुद पटिशन करने जा रहे हैं आदम स्वाति साहब, ताकि पता चले कि ये कौन है जो कस्टोडियल टॉर्चर करवा रहा है। और जिसको पकड़ते हैं, कहो जी इमरान खान ने कहा है, हमने इमरान खान के कहने पर बयान दिया है। जिसको पकड़ते हैं उसको मजबूर करते हैं, फैमिलियों को डराया जा रहा है। ये सिस्टम अब खत्म होगा पाकिस्तान में, और इसके खिलाफ इमरान खान अब चल पड़े हैं। और देखते हैं कि कब तक ये खौफ की फिजा कायम रहती है। अब आपको दिखाता हूं वो नामालूम शख्स। आपने इस वीडियो में उसको पहचानना है, फिर मैं आपको उसका क्लोजअप क्लिप का तस्वीर भी दिखाऊंगा। आजो सारे आजो, साले मोहम्मद साहब केड़े ने? साले मोहम्मद साहब हां बोल देना पिया। साले मोहम्मद साहब को उठाओ, साले मोहम्मद साहब हां बोल देना पिया। इस शख्स को देखें गौर से, ये कैसे मुखबरी कर रहा है। इसके बैज देखें, इसने पाकिस्तान का झंडा लगाया हुआ है ताकि लोग पहचान सके इनके आपस में कोई कोड तय होता है। और ये देखें, ये बता रहा है कि वहां वो खड़ा है, जाके गिरफ्तार करो। पुलिस वालों को पता ही नहीं था कि कैसे गिरफ्तार करना है तहरीक इंसाफ के एमएनए को, और वो बेचारा आराम से वहां खड़ा है और उसको देखें गिरफ्तार कर रहे हैं। ये नाजरीन आपको बता रहा हूं, ये इस बंदे की आप तस्वीर भी देख लें। ये है जी ये शख्स, ये इशारा कर रहा है कि, और खामोशी से देखिए, इसे छुपने की क्या जरूरत है। अगर ये कोई ऑफिशियल है, अगर ये कोई पुलिस का बंदा है, कोई स्पेशल जिसका भी ब्रांच का बंदा, अगर ये ऑफिशियल कैपेसिटी में काम कर रहा है, इसको छुप के ऐसे ऑर्डर करने की क्या जरूरत है? जाओ जाओ, वो पीछे पीछे उधर खड़ा है, उधर खड़ा है, ये कहने की क्या जरूरत है? आप मुझे बताएं क्यों कर रहा है ये। इस सवाल का जवाब अगर मिल गया तो बाकी साहब भी मिल जाएंगे। तो आज मैंने आपको एक नामालूम शख्स दिखा दिया है, और ये है वो नामालूम जो सारी कार्रवाइयां डाल रहे हैं। दोबारा देखें, अब आपको समझ आएगी कहानी। गौर से सुनिएगा जब ये कहता है कि उधर इशारा। आजो सारे आजो, साले मोहम्मद साहब केड़े ने? साले मोहम्मद साहब हां बोल देना पिया। साले मोहम्मद साहब को उठाओ।
دیکھو کیسے پولیس والا بھاگتا ہے اس کی بات سن کے، جیسے پولیس والا اس کا نوکر ہے، جیسے وہ کوئی سینئر ہے. لیکن پھر یہاں بات آتی ہے کہ اگر وہ ایک جینوئن پولیس والے کا سینئر ہے تو وہ چھپ کے کیوں ایسے اشارہ کر رہا ہے؟ اور اگر وہ سینئر نہیں ہے پولیس والے کا ڈائریکٹ، تو پولیس والا اس کے آرڈر کیوں مان رہا ہے اور وہ کیوں ایسے بتاتا ہے اور پولیس والا بھاگتا ہوا جاتا ہے اس طرف؟ سارا کھیل آپ کو سمجھ آ جائے گا. تو ناظرین، گھیرا تنگ ہو رہا ہے، کیمرے کی آنکھ سے اب چھپنا ممکن نہیں رہا نامعلوم افراد کا. یہ جو اٹھاتے ہیں لوگوں کو، غائب کرتے ہیں لوگوں کو، مارا ماری چل رہی ہے. اب کچھ لوگ ایک سوال کر رہے ہیں کہ عمران خان لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہمت کرو، ڈرو نہیں. عمران خان نے اس پریس کانفرنس میں بھی کہا کہ لوگ نامعلوم افراد کا نام لینے سے ڈرتے ہیں. دیکھیں یہ جو نامعلوم افراد ہیں نا، جو پکڑ کے ٹارچر کرتے ہیں، ان کا نام کسی کو نہیں پتا ہوتا. جو کروا رہے ہیں ان کا نام سب کو پتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو کروا رہے ہیں ان کا ڈائریکٹ لنک نہیں پتا چل سکتا، انہوں نے کب آرڈر دیا، کہاں سے آرڈر دیا، فون پہ دیا، ڈائریکٹ دیا، کسی بیچ میں بندے کے ذریعے دیا. یہ ثابت کرنا عام بندے کے لیے ممکن نہیں ہے. ایسے موقع پہ صرف کون کام کر سکتا ہے؟ پاکستان کے چیف جسٹس. وہ جیسے کئی ہوں گے، کئی کیمروں میں ہوں گے، بلائیں ریکارڈنگ کتنے لوگ پکڑے گئے ہیں، کتنے لوگوں کو گھروں سے اٹھایا گیا ہے. آدم سواتی کے گھر میں جو لوگ گھسے تھے وہاں سے لے کر سارا چیک کروائیں. ایف آئی اے والوں نے وہاں جن نامعلوم افراد کے حوالے کیا، ساری سی سی ٹی وی فوٹیجز منگوائیں، ان بندوں کی نشاندہی کریں، اداروں کو کہیں گے پکڑ کے فوراً ان کو لاؤ. جب وہ آ جائیں گے نا جنہوں نے تشدد کیا، وہ پھر خود بتائیں گے کہ کس نے کہا ہم نے تشدد کیا. دیکھیں ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اور یہ طاقت صرف ملک کے چیف جسٹس کے پاس ہے اس مینس کو روکنے کی. دیکھیں پاکستان ایک بنانا ریپبلک نہیں ہے، یہ ایک جمہوری ملک ہے سو کالڈ. یہاں پہ ایک آئین ہے، کوئی قانون ہے، کوئی قاعدے کے تحت ہم نے چلنا ہے. یعنی کہ جس کی لاٹھی اس کی بینڈز. اب لوگ کہہ رہے ہیں جی یہ اتنا کیا اچانک آخری مہینے ڈیڑھ میں جو ظلم ہوئے 2 مہینوں میں، اور اب جو عمران خان کو نیل کیا گیا ہے. اور یہ مقبول جان صاحب سے میں کوئی اتنا اتفاق نہیں کرتا اکثر اوقات، لیکن ایک بات انہوں نے اچھی کی، اور اچھی بات کوئی بھی کرے تو میں اس کو اپنا لیتا ہوں یا اس کو انڈورس کر دیتا ہوں. اور انہوں نے یہ کہا کہ چراغ جب بجھنے لگتا ہے نا تو اس سے پہلے وہ پھڑپڑاتا ہے، پھر فائنلی بجھ جاتا ہے. یہ بجھنے سے پہلے آخری پھڑپڑاتا ہے، یہ ذرا زیادہ ہوتی ہے روشنی، اس میں آگ کی ذرا بھڑکتی زیادہ ہے، روشنی زیادہ ہو جاتی ہے. یہ اب آپ کو وہی کچھ نظر آ رہا ہے. لیکن میں تحریک انصاف والوں کو ایک مشورہ دوں گا. نواز شریف نے 2016 کے نومبر میں ایک تقرری کی تھی، اور اس کے بعد مریم نواز کا میسج آیا تھا کہ موسم بدل گیا، کہ پتہ نہیں سب ٹھیک ہو گیا، کہ پتہ نہیں، انہیں یہ لگتا تھا کہ اب ہم نے تقرری کر دی ہے. کسی سسر کے کہنے پہ اسحاق ڈار، بری امام میں ملاقاتیں، قسمیں، وعدے، سارا کچھ ہو چکا ہے. تو اس کے بعد اب جو آئے گا بندہ، اس کے بعد ہمارے ستے خیر ہیں، کیونکہ پاناما کا مسئلہ تو اٹھ چکا تھا. لیکن کوئی فرق نہیں پڑا، بلکہ شریف خاندان کے لیے وقتی طور پہ زیادہ مشکلات بڑھ گئیں. اس کا مطلب ہے کہ جو کمپنی کے ڈائریکٹرز ہیں نا، وہ فیصلہ جو کر لیتے ہیں وہ کمپنی کے سی ای او کو امپلیمنٹ کرنا پڑتا ہے. فیصلے کمپنی کے ڈائریکٹر لیول پہ ہوتے ہیں. سی ای او کسی حد تک ویٹو کر سکتا ہے یا اپنی بات منوا سکتا ہے. بیسیکلی فیصلے بیٹھ کے کمپنی کے ڈائریکٹرز کرتے ہیں. سی ای او کا obviously سب سے بڑا سے ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو کوئی یہ کہے کہ نومبر ختم ہوگا تو اچانک سب بدل جائے گا، نہیں، تحریک انصاف کو یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے. آپ اپنے سٹانس پہ کھڑے رہیں گے، عوام کو ساتھ لے کے چلیں گے، عوام کو اعتماد دیں گے، عوام کے ووٹ پہ، عوام کی طاقت پہ آپ بھی اعتبار کریں گے، اعتماد کریں گے تو بات بنے گی، ورنہ نہیں بنے گی. کمپنی کا اقتدار 75 سال میں کبھی خطرے میں نہیں پڑا، پہلی بار پڑا ہے. ایک دفعہ پڑا تھا 1971 میں، کمپنی کا اقتدار خطرے میں پڑ گیا تھا. ایک ایسا شخص جو کمپنی کے کیس سننے میں نہیں تھا، ایک ایسا شخص جو کمپنی کی بات نہیں مان رہا تھا، ایک ایسا شخص جسے یہ قبول نہیں تھا کہ کمپنی آرڈر چلائے، وہ اپنے طریقے سے چلانا چاہتا تھا، سویلین طریقے سے. وہ ایسا شخص تھا جو فاطمہ جناح کی الیکشن کیمپین بھی چلا رہا تھا، تو اس کا کوئی ایسا ڈوبیس کریکٹر بھی نہیں تھا. لیکن کمپنی نے ملک توڑنے دیا، یا توڑ دیا خود، یا ٹوٹنے دیا، لیکن اپنی طاقت پہ کمپرومائز نہیں کیا، آدھا ملک گنوا دیا. سو کمپنی اپنی طاقت پہ کمپرومائز نہیں کرتی، آپ ڈائلاگ کے ذریعے انہیں پیچھے ہٹنے پہ مجبور نہیں کر سکتے، یہ یاد رکھیے گا. سوائے عوامی طاقت سے پش کرنے کے اور سٹیمپ کرنے کے، اپنے آپ کو اسرٹ کرنے کے کوئی اور طریقہ کار نہیں ہے. یہ میری بات آج یاد رکھیے گا، مارک مائی ورڈز. طاقت پہ کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہوگا. ملک کے ساتھ جو مرضی ہوتا ہے ہو جائے، طاقت پہ کمپرومائز نہیں ہوگا. عمران خان مقبول کیونکہ عوام میں زیادہ ہو گئے،
تو ہٹانا ضروری تھا. ہٹانے کے بعد اور زیادہ مقبول ہو گئے تو نائل کرنا ضروری ہے, کیسوں میں پھنسانا ضروری ہے, اور یہ بات منوانا ضروری ہے کہ جی پاکستان کے بڑے مسئلے ہیں, وہ جی عالمی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی آپ قابل قبول نہیں ہیں, پاکستان پہ پابندیاں لگ جائیں گی آپ دوبارہ آگے, تو آپ 5 سال کے لیے سائیڈ پہ ہو جائیں, لگے رہیں اپنے بولتے سیاست کرتے رہیں لیکن آپ باہر ہو جائیں عملی طور پہ, اور بس کسی اور کو چلانے دیں. اس طرح کے مشورے بھی دیتے رہیں. یہ سب کچھ ہو جاتا ہے پاکستان میں. تو تحریک انصاف کو بہت سوچ سمجھ کے چلنا ہے, کسی ٹریپ میں نہیں آنا. اس لیے جمعے والے دن عمران خان جو اعلان کریں گے لانگ مارچ کا, وہ بہت اہمیت کا حامل ہے. ایک چراغ ٹمٹما رہا ہے, اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے, اس کو بھی نئی زندگی نہیں دینی. اور جو کمپنی کے ڈائریکٹرز ہیں ان کو یہ بتانا ہے کہ آپ کیا یہ ذلت کے ساتھ اس ملک پہ حکمرانی کرنا چاہتے ہیں جب عوام کی 1% اکثریت بھی آپ کے ساتھ نہ ہو؟ کیا آپ اس طرح حکمرانی کرنا چاہتے ہیں؟ کہ 75 سال میں حکمرانی کی گئی ہے لیکن پاپولیرٹی کے ساتھ کی گئی ہے, عوام نے ہمیشہ ایکسپٹ کیا ہے. پہلی بار ہے عوام ایکسپٹ نہیں کر رہی, پیچھے چھپے ہوئے لوگوں کو بھی ایکسپٹ نہیں کر رہی. سامنے آنا تو بہت ہی مشکل ہو گیا ہے, چھپے ہوئے بھی نہیں ایکسپٹ کر رہی. تو بہت سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے کی ضرورت ہے. کمپنی کے ڈائریکٹر سوچ لیں کہ ملک کو کیسے آگے لے کے جانا ہے. چوروں کے ساتھ آپ نے ایک ہی بریکٹ میں عوام کے سامنے آنا ہے, یا آپ نے چوروں سے خود کو علیحدہ کرنا ہے. فیصلہ کن وقت ہے یہ آخری 4-5 ہفتے جو ہیں. دیکھتے ہیں کہ عقل سے فیصلہ کیا جاتا ہے, سمجھ سے, یا پھر وہی بات ہے کہ جو دنیاوی ضرورتیں ہیں ہماری, اور نواز شریف کھاتا ہے, کھلاتا بھی تو ہے, اور مسٹر 10% بھی مل بانٹ کے کھاتا ہے, وہ حاوی ہوں گے اور بھاری پڑیں گے, یا عوام بھاری پڑے گی. بہت جلد یہ فیصلہ ہونے والا ہے. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اور سب کو سننے کا بہت بہت شکریہ.